الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، اسماء الحسنی کی یہ 51 نمبر کی نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام قوی پہ ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ پچھلی جو گفتگو ہوئی تھی نشست نمبر 50 میں وہ الجبار پر ہوئی تھی، کمی کو دور کرنے والی ذات، نقص اور عیب کو دور کر دینے والی ذات۔ اس موقع پہ یہ بات بھی آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں وہ دراصل کنجی ہیں، کی ہیں، کلید ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت بندوں کے اندر اسی وقت پیدا ہوگی جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سمجھے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ باسط ہے، وہ حافظ ہے، وہ رافع ہے، وہ عفو ہے، وہ رزاق ہے۔ یہ اسماء، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور جس چیز کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہونی چاہیے، وہ محبت پیدا ہوگی، معبود حقیقی سے صحیح محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت ہوگی تو ہماری نمازوں میں تبدیلی آئے گی، جب محبت ہوگی تو اس کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں اچھا لگے گا، جب محبت ہوگی تو پھر حج کی کیفیت بھی بدلے گی، روزے کی کیفیت بھی بدلے گی، ان سب میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور جب ہم اسماء الحسنی کو سمجھ لیں تو جو قوم، جو فرد، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا جو ایک کمبینیشن ہے، ایک مزاج بنتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی گمراہی، الحاد، زندیقیت، شرک، ان چیزوں کی جانب کبھی اس کے قدم نہیں اٹھیں گے، اور ٹھیک وقت عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے گا۔ انہی اسماء کو اور انہی صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ عیسائیت میں رحمت کا غلبہ ایسا ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کمزور سا ہے، سزا لینے پر قادر نہیں، پکڑ کرنے پر قادر نہیں۔ یہودیت میں اللہ تعالیٰ کی جلال کی صفت، قہار کی صفت، یہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے عقیدہ ایسا بن گیا جیسے کہ ایک ماں ہوتی ہے، وہ غلطیوں پہ بھی درگزر کر جاتی ہے، نرمی ہی نرمی اس کے مزاج میں ہوتی ہے۔
یہ کوتاہیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو صحیح کمبینیشن ہے، صفات جلال، صفات جمال، صفات کمال، ان کو صحیح انداز میں نہیں سمجھا گیا۔ یہ پوری صفات کو جب ہم سمجھیں گے تو جزاء اللہ کی وجود میں آئے گا۔ یہ اسماء الحسنی ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان اسماء الحسنی کے حوالے سے جب دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اسماء الحسنی کے حوالے سے دعا کرو۔ لہذا کوئی عظیم کہہ کے پکارے گا، کوئی علیم قدیر کہہ کے پکارے گا، کوئی عزیز غفار کہہ کے پکارے گا، اور بھی اسماء اور صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب دعا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ الْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اسماء کا حوالہ دے کر دعا کر رہا ہے جس کے بعد دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، مسترد نہیں ہوتی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسماء الحسنی سے تعلق کرنا چاہیے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ان للہ تسعۃ وتسعین اسما ومن احصاها فقد دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کا احاطہ کر لیا، ان کا فہم حاصل کیا، ان کے تقاضوں کو پورا کیا، تب تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاکید کے ساتھ فرمایا فقد دخل الجنہ، داخل ہو کر رہے گا جنت میں۔ لہذا یہ ناموں کا استحضار رکھنا چاہیے، ان ناموں کا فہم رکھنا چاہیے، ان صفات کا ہم کو مفہوم معلوم رہنا چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ وہ اسماء الحسنی ہیں جس کی وجہ سے قرآن فہمی بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بیشتر آیتوں کے اخیر میں یہ اسماء الحسنی وارد ہوتے ہیں۔ اکثر بیشتر آیتیں ختم ہوتی ہیں کہیں غفور الرحیم پہ، کہیں ارحم الراحمین پر، کہیں آپ دیکھیں گے عزیز علیم پر، کہیں آپ دیکھیں گے کہ القوی المبین، القوی العزیز، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام آیتوں کے اخیر میں، جس کو مفسرین کی اصطلاح میں فواصل الآیہ کہتے ہیں، اختتام، آیت کا اختتام، اس پر ضرور یہ اسماء الحسنی آتے ہیں۔ اور پھر سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو ایسے بیان کیا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں جیسے ہم کو کسی چیز میں مزہ آتا ہے نا تو لگاتار ہم بولتے چلے جاتے ہیں، گویا اس طرح سے بیان کیا گیا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی۔ یہ پیارے پیارے نام جن کا احاطہ کرنا اور حق ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ایک ایک اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کے اسم جلیل سے، اسم کریم سے معنوں کا ایک سمندر نکل کر آتا ہے۔ کہنے کو آپ ترجمہ کر دیجیے الخالق الباری المصور، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ خالق کا جو تصور ہے، باری کا جو تصور ہے، مصور کا جو تصور ہے، پوری سائنس کی دنیا ہے وہ کھل کے ہمارے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جو تخلیق ہے، جو پیدا ہو رہی ہے مخلوق، یہ پیدائش کے جو مراحل ہے کہ باری کا مرحلہ، تخلیق کا مرحلہ، پھر تصویر کا مرحلہ، صورت، شکل، آئیڈینٹی دینا، یہ سب غور کرتے چلے جائیے، تب ہم کو اور آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی جامع صفات ہے اور کیسے جامع کمالات ہے، جب جا کے ہم کو اندازہ ہوگا۔ اور جب بندے کو یہ یقین ہو جائے گا تو وہ نہ روٹی کسی سے مانگے گا، نہ رزق کسی سے، نہ علم کسی سے، نہ اولاد کسی سے، بس اللہ کا ہو کر رہے گا۔
وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ فرمایا کرتے تھے میرے تو جوتے کی ڈوری بھی ٹوٹ جاتی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں. اتنا قریبی تعلق اللہ تعالیٰ سے کہ اتنی ہلکی پھلکی چیز ہے چھوٹی سی. فرمایا کہ میرے جوتے کی ڈوری بھی ٹوٹتی ہے تو میں تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہوں, میرے مولا سے مانگ لیتا ہوں. وہ داتا ہے, دینے والا ہے اور رزاق ہے, وہ معطی ہے, عطا کرنے والا ہے. ادھر ادھر میں کیوں جاؤں گا؟ لہذا اسماء الحسنی کی اس نشست کا جو اہتمام ہوتا ہے ماہانہ ہماری مجلس کے بہت اہم ہے. اور اب سننے میں آ رہا ہے الحمدللہ یہ حلقے قائم ہو رہے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے, لوگ لکھنا بھی شروع کر رہے ہیں, بولنا بھی شروع کر رہے ہیں. اللہ کی ذات سے ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک اہم عبادت ہے اور علم کی بنیاد ہے. انشاءاللہ یہ رواج پائے گی, اس کو شہرت ہوگی, ادھر ادھر کی تقریروں کے بجائے یہ جو بنیادی کام ہے اس بنیادی کام پر انشاءاللہ امت آئے گی. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ صفات جمال بھی ہے, رحمان جمالی جمال ہے, صفات کمال بھی ہے, صفات جلال بھی ہے. پکڑ پر آتا ہے تو پھر کوئی چھوٹ نہیں پاتا, سزا دیتا ہے, شدید العقاب, سریع الحساب. یہ بھی ہونا چاہیے. خوف صرف یہ نہیں نرم نرم باتیں ہوں, اس کی ذات کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے. وہیں صفات کمال میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی ناقص نہیں ہوتی, انکمپلیٹ نہیں ہوتی. ہماری ہر چیز انکمپلیٹ ہوتی ہے, ناقص ہوتی ہے. کیسے؟ مثلا ہم سب سنتے ہیں اور ہمارے سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ سمیع ارشاد فرمایا, وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. بصیر بھی ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں, لیکن میرا اور آپ کا سننا اتنا انکمپلیٹ ہے کہ ایک چھوٹا سا آلہ خراب ہو جائے تو ہم نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو آلہ عنایت فرمایا, جو سماعت کے لیے ایک چھوٹا سا پردہ ہے جس میں لاکھوں سوراخ ہے, اور ان سوراخوں میں سے جو آواز گزرتی ہے تو وہ آواز ہمارا ذہن پکڑتا ہے اور کانوں کو پھر قبول کرتا ہے. آپ کی آواز اس کا سوراخ الگ ہے, فا کی آواز اس کا سوراخ الگ ہے, لام کی آواز اس کا سوراخ الگ ہے. وہ الگ الگ آوازیں یہ ویو میں ہوا کے اوپر تیرتی ہوئی آتی ہیں اور اس پردے سے ٹکراتی ہیں, اور پھر اس کے بعد میں اور آپ مفہوم پکڑ سکتے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا جو پردہ ہے وہ پھٹ جائے, خراب ہو جائے, سڑ جائے, کچھ ہو جائے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, لیکن اس میں کوئی بھی خرابی ہو جائے تو میں اور آپ سمیع نہیں رہ جاتے. میری صفت سمیع انکمپلیٹ ہے تو چھوٹی سی چیز کے بجائے, چھوٹی سی چیز ہوگی جس کو ہم پردہ کہتے ہیں, اس کے بجائے میری اور آپ کی سماعت نامکمل. لیکن اللہ کی سماعت ایسی سماعت نہیں ہے, نعوذ باللہ, کسی آلے کا محتاج نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں چاہیے, اس کی سماعت ذاتی ہے. میں اور آپ بصیر ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن بصیر آپ جانتے ہیں آنکھوں کا محتاج ہے, بغیر آنکھ کے میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہماری سوسائٹی میں گاہے ایک آدھ لوگ کو نابینا بھی پیدا کرتا ہے. دیکھو نہیں دیکھنے والے کیسے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ کو دوسری چیز عنایت فرماتا ہے. اگر آنکھ نہیں ملتی ہے تو ذہانت ملتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اس کی حکمتیں کچھ دوسری ہے, وہ تفصیل میں نہیں رہوں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک آلہ ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک کیمرہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ چھین لیا جائے یا اس میں کوئی خرابی آ جائے دیکھنے کے ہم قابل نہیں رہ جاتے. تو ہماری سماعت, ہماری بصارت یہ ناقص ہے. اللہ کی بصارت, اللہ کی سماعت یہ کامل ہے, کیونکہ اس کی صفات کمال میں کوئی کمی, کوئی فائد, کوئی نقص نہیں ہوتا. لہذا اسی میں ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی, قوت والا ہے, جس پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. دو بار سے قرآن مجید میں لفظ وارد ہوا, ذو القوت, اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اس نے پیدا کیا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. ما ارید منہم من رزق, اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کوئی ہانڈی ہو اس میں تم چندہ ڈالو اللہ تعالیٰ کے لیے. مسجد میں آپ چندہ دیتے ہو مسجد کی مینٹیننس کے لیے, اللہ تعالیٰ کو نہیں دینے, اس کو ضرورت نہیں.
جیسے کہ دیگر مذاہب میں خدا کو خوش کرنے کے لیے موٹی ہوتی ہے، اس کو پیسے ڈالے جاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا نظرانی چڑھانی کوئی ضرورت نہیں، صبح کھانا دو، شام کھانا دو، لڈو کھلاؤ، سب چیزوں سے وہ بھری ہے۔ وہ تم کو کھلاتا ہے تو اس کو کھلاؤ، یہ سوچ نہیں سکتے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة، بڑی طاقت والا۔ ابھی میں قوت کی تشریح کروں گا۔ پھر یہ صفت قوی، اس لفظ کے ساتھ بھی قرآن پاک میں وارد ہوئی بار بار۔ اس میں سے ایک آیت کی میں نے بھی تلاوت کی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ میرے رسول، سارے رسولوں کی تعریف بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا میرے جتنے رسول ہیں غالب آ کر رہیں گے۔ نبی آزمائش میں ہو سکتا ہے ان کی وفات ہو جائے، شہید ہو جائے، رسول کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، رسول کو کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا، رسول کے اوپر کنٹرول کر لے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک آخری مثال ہو سکتی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا دیا کہ تاکہ بندوں کو پتا چلے کہ رسول کو تم سلیب نہیں چڑھا سکتے، رسول ہے وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفتیں ہوئی، لیکن غالب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغلوب کون ہوئے؟ شکست خوردہ دشمن ہوئے۔ لہذا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے۔ تین لفظ ہے دیکھیے جو ملتے جلتے ہیں، عربی کے ہیں تینوں لفظ، اردو میں بھی استعمال ہے ان کا۔ ایک ہے قادر، قدرت، یہ لفظ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی قدرت سے ہر چیز ہوتی ہے۔ دوسرا قوت، قوی، جس کی تشریح ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرا لفظ طاقت، بڑی طاقت ہے ان میں، بہت طاقتور ہے، عربی میں بھی آیا ہے لا طاقت لنا اليوم۔ تو یہ طاقت، قوت، قدرت، یہ تینوں بظاہر ملتے جلتے ہیں، لیکن عربی کے اعتبار سے بڑا لطیف فرق ہے۔ دیکھیے طاقت کہتے ہیں فزیکلی طاقت ہے میرے اندر، اسٹرینتھ ہے، مضبوط ہو میں، لیکن مینٹلی مضبوط نہیں ہوں۔ طاقتور تو بہت سارے پہلوان ہوتے ہیں، بہت سارے پہلوان ہوتے ہیں، فکری اور اعتقادی طور پر طاقتور نہیں ہوتے ہو۔ جسم پر مضبوط ہوتا ہے، کشتی لڑنے کے لیے بہت ہی، بلکہ بیوقوفی میں تو کشتی لڑتے ہیں، منہ زخمی کرتے ہیں، ہاتھ زخمی کرتے ہیں، طاقت بہت ہے۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ مانوی اعتبار سے طاقت نہیں ہے، عقلی اعتبار سے طاقت نہیں ہے۔ جو عقلی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ قویٌ کہلاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کیا قوی مومن ہے یہ اپنے موقف سے ہٹتا نہیں، تو کوئی ضروری نہیں موٹا تازہ پہلوان سرما، اور ممکن ہے جب آپ دیکھیں گے تو حیرت کریں گے دبلا پتلا، لیکن اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا قوی، ذہنی طور پر وہ قوی ہے، اپنے ارادے کو نافذ کرتا ہے۔ اور قادر، قدرت، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو اپنا ارادہ کرے، اسکیم بنائے، پروگرام بنائے اور اس کو نافذ کرے تو کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے، کوئی چیز اس کو روک نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ کہتے سورج بن جائے گی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، وہ کہے سورج ختم ہوگا، قیامت آ جا، اللہ کا اعلان ہوگا، اللہ کے فیصلے کی رکاوٹ بننے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہوگی، یہ قدرت ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے درجہ بدلتا ہے، پہلا درجہ طاقت کا ہوتا ہے، دوسرا درجہ قوت کا ہوتا ہے، تیسرا درجہ قدرت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرمایا، بندوں میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی، اپنے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قوت بھی ہے، اور ایسی قوت کہ اللہ تعالیٰ جو اسکیم بنا دے وہ اسکیم جچی تلی ہوگی، مضبوط ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قادر ہے، نافذ بھی کرے گا۔ لہذا اللہ
تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہارے رزق کا ذمہ لیا، تم سے کوئی مطالبہ نہیں، صرف مطالبہ یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرو، عبادت کرو، اس کو اپنا مولا سمجھو، معبود سمجھو، زندگی بسر کرو اس عقیدے کے ساتھ، یہی تم سے ریکوائرمنٹ ہے، اتنا ہی مطلوب ہے۔ کیونکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، وہ ذو القوتی المتین، وہ طاقت ہے، اس کے اندر قوت ہے، وہ قوی ہے، اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، وہ یہ کام کر جاتا ہے، اس کے پاس فورس ہے، اس کا فورس کے ساتھ، پاور کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا تو قرآن مجید میں دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھولا، انڈیویجولی بھی، ایک فرد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قوی کیسے ہے، اور اجتماعی طور پر بھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، نافرمان قوم پر جو سزا اور عذاب اور عقاب آیا، اس کے بعد بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ قوی عزیز، کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد رسالت سے نوازا۔ حضرت صالح علیہ السلام جس خطے میں رسول اور نبی بنائے گئے وہ موجودہ دور میں تبوک سے شروع ہوتا ہے۔ آپ اگر مدینہ منورہ کے نارتھ میں جائیں گے تو تبوک مدائن صالح کے نام سے بستی شروع ہوتی، پیروا میں جا کے ختم ہوتا ہے جارڈن میں۔ سینکڑوں کلومیٹر پر محیط علاقہ تھا اور قوم کو غرور تھا اپنی طاقت پر، جسمانی طور پر قوی نہیں تھے، عقل نہیں تھی، جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ایسے استعمال کرتے تھے جیسے تراش کے پہاڑوں میں گھر بناتے۔ آپ جا کر دیکھیے، پیروا میں آپ جا کے دیکھیے، جو ٹریجر ہے ان کا، شاید ان کے بادشاہ کا خزانہ تھا، کیا تھا پتہ نہیں، تو وہ بلڈنگ جو ہے اتنی شاندار، قریب قریب چار مینار جیسی، پوری پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ پتھر کو تراشتے گئے، ایک ہی چٹان میں بنایا انہوں نے، ہر گھر پتھر میں ہے، ہر گھر تراش کر داخل ہو کے پہلا کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرا کمرہ، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے انسان اتنا طاقتور تھا، اللہ تعالیٰ نے عنایت کی تھی، تو ان کا عالم یہ ہوا، غرور میں کہتے تھے من اشد منا قوتاً، ہمارے سے زیادہ قوت کس کی ہے؟ نادان تھے نا، اس کے اندر مینٹلی وہ صحیح نہیں تھے، مینٹلی طاقتور نہیں تھے، جسمانی طور پہ بڑے مضبوط تھے، لہذا ان کو غرور ہو گیا۔ اور آپ جا کر دیکھیے ہر نمبر پر مورتی ہے، اور مورتی میں بھی عجیب تماشا ہے، میل فیمیل دونوں ہے، ہر جگہ جوڑی دار ہے بنے ہوئے، یہ پوجا کرتے تھے، ہٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام نے اسلام کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، سالوں کوشش کر رہے ہیں، مان نہیں رہے، مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا، دیکھو یہ روش پہ چلو گے تو ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا، ایک فرمائش کی کہ ہم آپ کا ایک معجزہ، خاص معجزہ دیکھ لیں گے تو آپ کے ایمان قبول کریں گے۔ پوچھا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے؟ یہ پہاڑ پھٹے، پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکل کر وہ پھر بچہ دے، بچے کو جنم دے، حاملہ اونٹنی برآمد ہو، بچے کو جنم دے، تو ہم سمجھ جائیں گے، کیونکہ پہاڑ کو کاٹ کر گھر بنانا تو یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اب آپ ہم سے کہیں آگے ہونا چاہیے، لہٰذا پتھر میں سے جاندار کو آپ نکالیے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے مانتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اور جب کبھی قوم کے مطالبے پہ معجزہ آتا ہے اور قوم اس کا انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار معجزات ہیں، لیکن وہ معجزات اگر ڈیمانڈ پر آ رہے ہیں اور اس کے بعد قبولیت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مذاق نہیں ہے، پھر ہم تمہاری خبر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو معجزہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، یہ اللہ کی اونٹنی ہوگی، نہ اللہ کی اونٹنی ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے،
لہذا حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ایک دم پہاڑ پر گھٹ گیا اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، بڑی لمبی چوڑی طاقتور اونٹنی، اور ان کے سامنے اس نے پھر بچے کو جنم دیا اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو اصلاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بے وقوف ایمان قبول کر لیتے، چلو آپ معجزہ انہوں نے دیکھا. لیکن یاد رکھیے ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان کیوں قبول نہیں کیا. لیکن یہ حیرت آپ کی ختم ہو جائے گی جب ہم اپنا جائزہ لیں گے اپنی ضد کا. ہم معجزہ دیکھتے ہیں نا روزانہ قرآن مجید کا، بدلتے ہیں نہیں بدلتے ہیں نا. پڑھ لیجیے قرآن مجید، معجزہ ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ اصلاً جب ایک بے حسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا تو معجزے وجہ سے کوئی کام نہیں آتے. نبی کا آواز کام نہیں آتا، نبی کی تقریر کام نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر ہونے والے معجزات کام نہیں آتے. پھر ضد پر ہی پڑتا ہے انسان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کیا تو کیا کہا، سب مستقبل ارے پرانی ہو جائے گی، کوئی نئی چیز نہیں قبول کیا. دن کو قبول نہیں کرنا تھا، بہانے کر گئے. لہذا انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا چند لوگوں کے سوا. اور اس کے بعد سے پھر مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کرتا ہے کہ کوئی روایتیں نہیں ہیں کہ اس کے اوپر یقین کیا جائے نہ کیا جائے برابر، یہ تو ایمان لانا ہی لانا ہے. فرمایا کہ یہ اونٹنی بڑی شاندار تھی، لمبی چوڑی، تو ان کے جانور دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، بھگتے تھے، ڈرتے تھے. اب میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ اللہ کی اونٹنی ایک دن کھائے گی، پیے گی، چراگاہ جائے گی، پنگھٹ پر جائے گی، پانی پی لے گی، ایک دن دوبارہ اپنے جانور طے ہو گیا، مشورہ ہو گیا. ابھی سال دو سال نہیں گزارا، کہنے لگے کہ ہمارے جانور تو کمزور ہونے لگے، نڈال کھانے کے لیے ڈیلی نہیں مل رہا ہے. تو کیا کیا جائے؟ اس میٹنگ میں جذباتی قسم کے لیڈر 9 لوگ کھڑے ہوئے. اس آدھوراہدین وہ ایسے مفسد قسم کے تھے جن کو قوم کی اصلاح کی فکر نہیں تھی، بس اپنے طاقت کے نشے میں مبتلا تھے. اور یہی طاقت کے نشے میں مبتلا جب لیڈر بنتے ہیں تو اپنی قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. لہٰذا اپنے لیڈروں کی خبر لیتے رہنا، طاقت کے نشے میں آئیں گے وہ منمانی کر رہے ہیں تو لیڈرشپ سے نیچے اتار دینا ان کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ورنہ وہ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرمایا یہ ایسے لیڈر تباہی کے دانے پر لے جاتے ہیں. قیامت کے دن لوگ کہیں گے سعادتنا و کبراءنا، اللہ یہ ہمارے لیڈرز تھے، انہوں نے کہا تو ہم نے سن لیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کے ساتھ جائیے، آپ جا رہے ہیں جہنم وہیں چلے جائیے. لہٰذا 30 آدھوراہدین 9 لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم خبر دیں گے، تم لوگ گھبراؤ، قصہ ختم کر دیں گے. بعضوں نے کہا نہیں نہیں سب کی تھی، کیونکہ صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ بڑا شدید عذاب آئے گا. ان لوگوں نے کہا عذاب کچھ آنے والا نہیں ہے، ہم پہ یقین رکھو، ہم کیا کریں گے ذرا دیکھو. لہٰذا جس دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی باری تھی اور نکل کے چراگاہ کی جانب جا رہی تھی تو یہ 9 لوگ راستے میں کھڑے ہو کر اس کے گھٹنوں پر، وار کیا لمبی چوڑی تھی، گھٹنوں پر تلواریں چلائیں تو وہ بیٹھ گئی اور اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کیا، مار ڈالا، ختم کر دیا. بچہ جو ہے وہ اچھل کے کود کے بھاگا، پہاڑوں میں غائب ہو گیا. وہ تو کہتے ہیں کہ یا تو پہاڑ پھٹ گیا اس میں وہ سما گیا، یا کچھ اور بھی روایتیں ہیں، مگر چونکہ وہ روایتیں ایسی ہیں کہ ضروری نہیں آپ اس کو قبول کریں. جیسے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہی اونٹنی کا بچہ تھا، قیامت سے پہلے جو ایک جانور برآمد ہوگا نا وہی اونٹنی کا بچہ ہے جو برآمد ہوگا، نہیں کہتے ہیں. مجھے اس سے بحث نہیں میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کی اونٹنی پر حملہ کر دیا گیا، ختم ہو گئی، تو کہا کہ 3 دن اے قوم تمہارے پاس 3 دن ہے، 3 دن کے بعد تم تباہ کر دیے جاؤ گے. لہٰذا دوسرا دن ہوا، آج ختم کیا تو نیکسٹ ڈے، سیکنڈ ڈے، اور اس کے بعد سے تیسرا دن بس سورج نکلنا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صیحۃ اور رجفۃ، آسمان سے چنگاڑ تھی، صیحۃ بڑی چیخ تھی جو آئی، رجفۃ زمین کانپنے لگی، زلزلہ. اور اس کے بعد جن پتھر کے مکانوں پر ان کو غرور تھا انہی مکانات میں مرتے چلے گئے
اور ان کے بھیجے پھٹتے چلے گئے, سینے پھٹتے چلے گئے. پوری قوم اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی, برباد کر دی. آج تک ان کی علامتیں باقی ہیں, ان کی خبریں بھی باقی نہیں رہ گئی, کہاں وہ سما گئے, کہاں ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی عزیز, اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلے میں جھول نہیں رہتی, وہ فیصلے میں فال پر کمی نہیں رہتی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ فرعون کے لیے استعمال کیا کہ ہم نے فرعون کو تباہ کر دیا کیونکہ ہم قوی تھے. اس کو غرور تھا میں طاقتور ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو طاقتور ہے, لیکن اللہ اشد منا قوتا, اللہ کی طاقت تیری طاقت سے کہیں زیادہ. یہی لفظ, یہی صفت قوی کی فرعون کے سلسلے میں استعمال کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں بھی استعمال کی, اور فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ایک فوج تھی جو مدینہ منورہ پر چڑھی آ رہی تھی. وہ کون سی فوج تھی؟ وہ 10,000 کا لشکر تھا جو مکے سے چلا تھا, جس کی پیکنگ یہودی کر رہے تھے. پوری اسکیم بتا رہے تھے کہ راستوں سے آنا ہے, کیسے حملہ کرنا ہے. اور کعب ابن اشرف باضابطہ مکہ مکرمہ گیا اور اس نے اسکیم بتائی کہ تم کو مدینہ منورہ آ کر ایسے مسلمانوں کو تباہ کر دینا. تو مکے کے لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, آپ کا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ, آپ لوگوں نے تو لکھا پڑھی کر لی ہے کہ جب بھی مسلمان حملہ کریں گے ہم ساتھ دیں گے, مسلمانوں پہ حملہ ہوگا ہم ساتھ دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنے دلوں میں بند ہو جائیں گے, تم گھبرانا نہیں, اندر سے ہم کھانے پینے کی چیزیں سپلائی کریں گے, دلوں میں سے ہم تمہارے لیے جو ضروریات ہوں گی وہ ہم پرووائڈ کریں گے, آؤ حملہ کرو. تب بھی مشرکین مکہ مطمئن نہیں ہوئے ان بدبختوں کی سازش پر, اور مکے کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی کتاب والے ہیں, تورات ہے آپ کے پاس. اس وقت تو زیادہ ٹھیک ٹھاک تھی, اب تو بالکل برباد کر دی انہوں نے بدل کر. تو آپ ہی کتاب والے ہیں, اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل ہوتی تو آپ لوگ تو اہل کتاب ہے, تو آپس میں آپ قریب ہوں گے نا. ہم تو اہل کتاب نہیں ہیں, مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. تو کہانی اولائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا, تم لوگ ایمان والوں سے اچھے ہو. کمر جھمکا کے کہا مسلمانوں کے مقابلے میں تم زیادہ ہدایت یافتہ, تم ٹھیک ٹھاک ہو. جن کی کتاب میں شرک کی مذمت بھری ہوئی ہے وہ مشرکوں کی تائید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں سے زیادہ ٹھیک ٹھاک ہو. آج بھی یہی کرتے ہیں, آج بھی یہی کرتے ہیں کہ ان کا دل مشرکوں کی طرف زیادہ مائل ہے, موحدوں کی طرف نہیں ہے. مسلمان تو اہل توحید ہے, مسلمان تو اللہ کی کتاب رکھتے ہیں, رسالت کا کانسیپٹ رکھتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں. عزت کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اتنی قدر مشترک تھی نا, کامن ویلیوز ہمارے ساتھ ان کو زیادہ ہونا چاہیے تھا, لیکن کس کے ساتھ ان کی لائف کی آپ دیکھ لیجیے. یہ دراصل ان کی فطرت ہے روز اول سے کہ یہ مشرکوں کو تھپڑاتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. لہذا کعب ابن اشرف کی اس دعوت پر مکے کے لوگوں نے کہا فین الحمام اٹیک کریں گے, چلیے آپ اپنے وعدے پہ رہیے, ہم آ رہے ہیں. لہذا یہ لشکر تیار ہوا, زبردست قسم کے طاقتور فوجیوں کا 10,000 پورے قبیلوں کو ملایا, اطراف اور اطراف کے, اور دھیرے 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 آگے بڑھتے چلے گئے مدینہ منورہ کی طرف. اور مدینہ منورہ کی بستی 2-2.5 ہزار کی, عورتیں اس میں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں. خندق کھودی گئی, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, قلعوں میں یہودی اطراف میں بند ہو چکے ہیں. ایسی پریشانی کے عالم میں جبکہ مدینہ منورہ پر حملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وہ لشکر بھیجا لوگوں کی نگاہوں سے نظر نہیں آتا تھا, ایسا لشکر ہم نے بھیجا. جنودن لم تروها, نگاہیں ہماری زمینی نگاہیں, ناسوتی آنکھیں یہ نہیں دیکھ پاتی, ایسا لشکر. اس لشکر میں پہلا تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا میں اسلام قبول کیا ہوا ہوں لیکن زبردستی مجھے لے آئے, تو اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحرب خدعۃ, جنگ تو تدبیروں کا نام ہے. جنگ ہو رہی ہے نا, دشمن کھڑا ہوا ہے سب پہ, تو ایک تدبیر یہ ہے کہ تم ان کے اندر گھبراہٹ پیدا کرو, بزدلی پیدا کرو, تاکہ وہ زیادہ جمے نہ رہے.
اب اس کے لیے ترکیب یہ بنائی کہ انہوں نے جا کر یہودیوں سے کہا کہ یہ مشرکین مکہ یہ واپس ہو جانے والے ہیں قریشی، اور تم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزلہ پھر گرے گا، پھر پیٹو گے، تو لہٰذا تم کیا کرو ان سے 5 لیڈر مانگو، رہن رکھ دو اپنے قلعے میں، اور ادھر مکے کے قریشی لشکر کو، مشرکین مکہ کے لشکر کو کہا کہ یہودی جو ہے وہ تمہارا بالکل ساتھ دینے والے نہیں ہے، اے موقع پہ جب جنگ شروع ہوگی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، اسی لیے بطور رہن 5 لیڈروں کو مانگ دو۔ اب ادھر لیڈروں کو مانگا جا رہا ہے، ادھر سرداروں کو مانگا جا رہا ہے، تو جلدی بہت پڑا کہ ہم 5 بڑے لوگوں کو دے دیں گے، لوگ آج کے ذمہ کر کے ٹھیکے چلے جائیں گے، مصیبت۔ لہٰذا اب دوریاں پیدا ہوگی یہودیوں اور مشرکین مکہ میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایک بے چینی کی کیفیت، بے دلی کی کیفیت کہ ان غداروں نے ان کو بلایا، بے سہارا چھوڑ دیا، اپنے سرداروں کو نہیں بھیج رہے ہیں، اپنے فوجیوں کو نہیں بھیج رہے ہیں، تو ایک بے دلی کی کیفیت تو یوں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ آندھی بھیجی، وہ ہوائیں بھیجی کہ پورے خیمے ان کے اکھڑ گئے، بلکہ چولہوں پر چڑھی ہوئی دیگیں اگڑ گئی۔ اس اسما، اس لشکر کو، اللہ کے وہ لشکر کو جس کو ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتی، اس لشکر کو داؤ نہ لا سکے، اور پلٹ کے بھاگتے چلے گئے تو چین کے ساتھ بھی مکہ مکرمہ پہنچ کر فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ قوی ہے، ان اللہ قوی، اللہ تعالیٰ طاقت قوت رکھنے والا ہے، اس کا فیصلہ نافذ ہونے والا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے اجتماعی طور پر قوموں کی جو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، وہاں یہ قویون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 5 مقامات ہیں قرآن مجید میں، اور ان میں سے 4 جو ہے یہ مختلف قومیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں، فرعون کے سلسلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و مدد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صفت قوی کا استعمال فرمایا۔ اور وہ 5ویں جگہ جس کی میں نے شروع میں تلاوت کر دی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اب آپ آگے بڑھیں، انڈیویجول بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شخصی طور پر بھی تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ قدرت ہے کہ تمہاری ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب تم کو منتقل کرتا ہے۔ سورۃ الروم میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے بہت کمزور ارشاد فرمایا، وہ ممباری ضعفن قوتن، اور پھر اس کے بعد تم کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تم کھڑے ہو جاتے ہو، طاقتور ہو جاتے ہو، اپنے منصوبوں پر تم کام کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ طاقت تم کو عنایت فرماتا ہے۔ وہ ممباری قوت ضعفوں و شیبہ، ضعفوں و شیبہ 2 طرح کی قرات ہے، لیکن ہم جو قرات پڑھتے ہیں ضعف کی ہے ضمہ کے ساتھ، معنی ایک ہوتے ہیں، 7 قرات ہوتی ہیں، 10 قراتیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ ضعفن پڑھیں یا ضعفن پڑھیں دونوں معنی ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ قرات کا اختلاف مانا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے سورہ روم میں، یہاں پہ ضعفن پڑھا گیا، باقی مقامات پہ ضعفن پڑھا گیا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑی طاقت کے بعد جب کہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہو، اور بڑی طاقت کے بعد جب تم اپنے منصوبوں پر عمل کرنے لگتے ہو، رویہ عمل لانے لگتے ہو، اور بڑی طاقت قوت کے بعد جب تم حالات پہ کنٹرول کرنے لگتے ہو، دھیرے دھیرے ہم تمہاری حالت چینج کرتے ہیں، اور ضعفوں یا ضعفوں و شیبہ، بڑھاپا دھیرے دھیرے تمہارے قریب کھڑکنے لگتا ہے، آنے لگتا ہے، کمزوری ایک ایک کر کے اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھوں میں کمزوری، دانتوں میں کمزوری، اس کے بعد معلوم ہوا ہارٹ کمزور ہوا ہے، جا رہا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ کڈنیز کا پرابلم، دھیرے دھیرے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے شخصی طور پر بھی کہ تمہاری ایک حالت سے تم کو دوسری حالت سے تیسری حالت کی طرف پھینک دے اور پھیر دے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، اس کو اس بات کی بھی طاقت ہے، اور یہ اس کی پر بھی وہ عمل کرتا ہے کہ اگر تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرے۔ لازمی بات ہے تم جب یہ عقیدہ رکھو گے
کہ اللہ تعالیٰ سنگین حالت میں بھی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شخصی طور پر بھی تمہارے مسائل کو حل کرنا، رزق عطا کرنا، ضروریات زندگی عطا کرنا، یہ ساری چیزوں کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے. تو پھر تمہارے اندر غیر اللہ کی جانب مائل ہونے کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق بہت قوی رہے گا. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یہ صفات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. عقیدے کی تعمیر ہوتی ہے، فکر کی تعمیر ہوتی ہے، اللہ سے وابستگی محبت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. لیکن میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنی کا ایک تقاضا ہے ہم کو ایک میسج بھی ملتا ہے. وہ میسج یہ کہ اگر وہ رحمان ہے تو ہم بھی اپنے اندر نرمی پیدا کریں، شفقت پیدا کریں. اگر وہ غفار ہے تو ہم بھی معاف کرنے کی اپنے اندر عادت پیدا کریں. اگر وہ رزاق ہے تو ہم بھی کھلانے کی صفت اپنے اندر پیدا کریں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اسلام کی تو خوبیاں ہیں، ان میں نمایاں کون سی ہے لوگوں کو نظر آنے والی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشاء السلام واطعام الطعام وصلوا والناس نيام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو سلام کیا کرو، اسلام کی بہت ہی نمایاں خصوصیت السلام علیکم. دیگر چیزوں کی طرف نہ جاؤ، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ میں نہ پھنسو، تم کسی تہذیب کے زیر اثر نمستے سب چیزوں سے تم دور ہو جاؤ. السلام علیکم ایک بات. دوسری بات فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اور اب تم کو دے رہا ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کہ ہم باوجود اس کے کہ ضرورت ہم کو خود ہے، ہم تم کو کھلائیں گے، اور ایسا کھلائیں گے کہ ہم تم سے شکریہ کرنے کے لیے روانہ نہیں ہوں گے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اور بدلہ تو بدلہ بہت بڑی بات ہے، تھینک یو کہہ دو، یہ بھی ہم نہیں چاہتے. کھا لو اللہ کے لیے. انما نطعمكم لوجه الله، اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے یہ صفت. تو رزاق اگر اللہ ہے تو میں دوسروں کو کھلانے کی صفت اپنے اندر پیدا کروں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ذو القوت المتین ہے، قوی ہے، عزیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو بھی قوی ہونا چاہیے. ضروری نہیں سب پہلوان ہو، ضروری نہیں لازمی بات ہے عمر کے ساتھ تو پہلوان بھی نہیں بن سکتے نا. تو 40 کے پٹے کے اندر ہے، جم وم جائیے، باڈی ٹھیک کر لیجیے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں آتا. ساتھ میں دینے کی چیزیں کمزوری آئے گی، قانونی فطرت ہے، یہ قانونی فطرت ہو کر رہے گا. لیکن یاد رکھو طاقتور رہو نہ رہو، قوی رہو. قوی کے معنی مینٹلی اتنے مضبوط رہو کہ اپنے اسٹینڈ پر ڈٹے رہو، حالات تم کو تبدیل نہ کرے، حالات تم کو تبدیل نہ کرے. فرمایا ان المؤمن القوی احب الی اللہ وخیر من المؤمن الضعیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانے ہیں حدیث صحیح کہ یہ قوت رکھنے والا مومن قوی یہ کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ان المؤمن القوی احب الی اللہ. اب آپ کہیں گے کہ کوئی بزرگ ہے، بہت اللہ والے، بڑے نمازی، عبادت گزار، لیکن نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا، جسم کی طاقت نہیں، فزیکل کی طاقت تو ہم طاقت کہتے ہیں، عربی میں بھی طاقت کہتے ہیں. عربی ہی سے لفظ اردو میں آیا اسٹرانگ ہونا، مضبوط ہونا. اور فزیکلی نہیں مراد ہے، مینٹلی ذہنی طور پر، فکری طور پر قوی، اپنے موقف پر جمع رہنے. اللہ سے اس کو دنیا نہ ہٹا سکے اپنے موقف سے. کتنے کمزور اور نہتے قسم کے لوگ اپنے موقف پہ مر گئے اور ثابت کر دیا انہوں نے کہ تم مجھے میرے موقف سے نہیں ہٹا سکتے. آپ حالات حرکت پڑی ہے اللہ کے مجاہدین کے کہ کیسے وہ اپنے موقف پر جمے رہے. تو یہ فرمایا ان المؤمن القوی احب الی اللہ، اللہ کے پاس زیادہ محبوب، عزیز تر. اس کے مقابلے میں المؤمن الضعیف، وہ صاحب تو ذرا گھبرا جاتے ہیں حالات سے، ذہنی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہے. لیکن فرمایا
کہ کوئی ایسا ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہے، فکری طور پر مضبوط نہیں ہے، یہ نہ سمجھے جنتی میں نہیں جائے گا۔ کل خیر فرمایا، ٹھیک ہے سب بھلے ہیں، اچھے ہیں، ایمان ہے تمہارے پاس، بہت بڑی خوبی ہے فرمایا۔ ایمان اللہ کے پاس قابل قدر ہے، لیکن جو مومن قوی ہے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی محبوب ہے، معزز ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے۔ لہذا یہ ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے کہ ہم القوی کے بندے ہیں، عبد القوی، کہ ہم اس ذات کے بندے ہیں جو ذات بہت ہی طاقت اور قوت رکھنے والی ہے۔ تو لازمی بات ہے ہمارے اندر بھی ایک قوت ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی ایک شعور ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی ایک اسٹرانگنس ہونا چاہیے کہ ہم جس بات پر جمے، عقیدے پر، ایمان پہ، نماز پر اور دیگر چیزوں پر جو جمے رہے ہیں ہم کو کوئی ہٹا نہ سکے، چٹان بن جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کو کتنی دعوتیں دی گئی، سمجھایا گیا اور ڈرایا گیا اور ان کے موقف سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کبھی ذرہ برابر، ایک انچ برابر اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھو، ایک ہاتھ میں سورج، اس کے بعد کہو وڈرا ہو جاؤ، میں وڈرا ہو جاؤں نہیں، میں نہیں وڈرا ہو سکتا ہوں۔ چچا کا بڑا کر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہتے ہیں بیٹے مخالفتوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مخالفتوں کا طوفان ہے اور ان مخالفتوں کے طوفان میں میں چاہتا ہوں تم تھوڑا سا اپنے موقف میں نرمی پیدا کر لو اور اتنا کر لو کہ اللہ کرو، لا الہ نہ کرو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا تھا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ مشرکین مکہ کو لا الہ سے تکلیف تھی، آج کی مشرکین کو بھی لا الہ سے تکلیف ہے، الا اللہ کی تم کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، کوئی معبود نہیں ہے، یہ بات حل تھی۔ تو ہمارے تھوڑا سا بگڑا ہوگا بیٹے، تھوڑا سا، اور کتنی شفقت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام کرتے تھے اپنے چچا کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھٹھا گئی، آنکھوں میں آنسو آیا، کیونکہ آخری سپورٹر بھی وہ اب ساتھ دینے کے لیے شاید تیار نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا محترم، میں اس دعوت سے نہیں باز آنے والا ہوں، دعوت دے کہ میں اللہ کے راہ میں وفات پاؤں، موت ہی مجھے روک سکتی ہے اور ورنہ میں روکنے والا نہیں۔ اتنا کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے مجلس سے، دروازے کی طرف تشریف لے گئے، کہا بیٹے دروازہ پلٹ کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹے آپ اپنا کام کرتے رہیے، جتنی میری صلاحیت ہے میں سپورٹ کرتا رہوں گا، میں آپ کو بگڑا نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، بے سہارا میں نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقف میں، یہ بہت نازک موقف ہوتا ہے، یاد رکھیے خاندان سے آزمایا جائے، میرے بچوں کے ذریعے، میرے بڑوں کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے سے مجھے آزمایا جائے، یہ بہت نازک ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے موقف سے ہٹ جاؤں۔ پھر اس کے بعد آپ سیرت پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ اب دیکھیے کبھی کس کو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے خلافت کیا سنبھالی کہ عجیب مصیبتیں آ گئی۔ پہلی مصیبت، ایک قبیلے نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، نہیں، یاد رکھیں آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجیے تاریخ کی، ان کا مطلب یہ تھا بیت المال میں ہم زکوٰۃ نہیں جمع کریں گے، اپنے غریبوں میں ہم خرچ کر لیں گے۔ نا اگر کوئی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ میں سے زکوٰۃ کا حصے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا نا، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم زکوٰۃ کے منکر ہیں، نہیں، منکرین زکوٰۃ کو نہیں کہا گیا، مانعین زکوٰۃ کہا گیا، بیت المال میں نہیں دیں گے، ہم غریبوں میں خرچ کر لیں گے۔ حضرت ابو کرنے کا بیت المال میں دینا ہوگا، بیت المال میں دینا ہوگا، خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اگر کوئی رسی دیتا تھا تو میں رسی لے کے چھوڑوں گا، اور جو نہیں دے گا اس سے میں لڑوں گا۔
تو حضرت عمر نے کہا امیر المومنین مسلمان سے لڑیں گے آپ؟ تو کہا ہاں ہم مسلمان سے لڑیں گے. کہا یہ تو بڑھ جائیں گے مسلمان، تقسیم ہو جائیں گے، فتنہ ہو جائے گا، کمزور پڑ جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا. ماں نے کہا اجبار فی الجاہلیہ و خبار فی الاسلام، جب تک جاہلیت کا دور تھا سرما تھے تم کبھی تھے اور اب کمزور پڑ گئے، موقف بدلنے لگے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے کیفیت پیدا ہو گئی، وہ یقین کی انقلاب آ گیا اور فکر میں کہا کہ اگر المومنین آپ لوگ فیصلہ کریں کریے. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اینقص الدین وانا حی، یہ نہیں ہو سکتا میں زندہ ہوں اور دین میں کبھی پیدا ہونی شروع ہو جائے. اور حضرت ابوبکر کا یہ اعلان تھا کہ وہ قبیلہ گھبرا گیا، زکات دینا شروع کر دیا جیسے دیتا تھا. لہذا اجتماعی جو نظام تھا اس کو ٹوٹنے نہیں دیا، اپنے موقف پہ سخت رہے. پھر اس کے بعد سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مورچے پہ بھیجنے والے تھے، وہ بات ہو گئی. اب یہ فوجیوں کو بھیجا جائے نہ بھیجا جائے، سب کہنے لگے امیر المومنین مت بھیجیے، مدینہ کمزور ہو جائے گا، سب نوجوان چلے جائیں گے تو مدینے پہ حملہ ہوگا تو کون ڈیفینس کریں گے. حضرت ابوبکر نے کہا مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو طے کیا تھا اس پہ عمل ہو کر رہے گا. اسامہ کا لشکر جائے گا، اسامہ کا لشکر جائے گا. حضرت ابوبکر پیدل چلتے ہوئے مدینے منورہ کے باہر تک گئے اور حضرت اسامہ کے پورے لشکر کو روانہ کیا. اللہ کے رسول کا فیصلہ نافذ ہوگا، میرے موقف میں تبدیلی نہیں جائے، کچھ ہو جائے. اور حضرت ابوبکر جو قوی تھی اپنے موقف میں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایک بڑا لشکر مدینے سے نکلا تو پوری قوموں پہ دھاک بیٹھ گئی کہ اتنے طاقتور ہے کہ وفات کے باوجود اتنا بڑا لشکر اتنا نکل رہا ہے تو اندر کتنے ہوں گے، لہٰذا کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا. پھر تیسرا مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یمامہ میں ایک نبی ظاہر ہو گیا. یمامہ اس علاقے کو کہتے ہیں جس کو آج کل ریاض وغیرہ کہتے ہیں. تو یمامہ میں ایک نبی مسیلمہ بن الکذاب ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی جو ادھر ہے ادھر رہیں، جو ادھر ہے ادھر رہیں، میں یمامہ کا نبی، وہ حجاز کے نبی. حضرت ابوبکر نے کہا اس کی گردن توڑ کر ہوگا. لوگوں نے کہا بڑا فتنہ ہو جائے گا، عرب بڑھ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں جنگ کر کر رہوں گا، کسی جھوٹے نبی کو میں زندہ رہنے نہیں دوں گا. لہذا لشکر بھیجا. حرب الیمامہ بہت مشہور جنگ ہے اور اس جنگ میں جھوٹے نبی کو زبردست قسم کی شکست ہوئی اور وہ نبی بھاگتے 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 کئی جنگلوں میں پناہ لیے، اس کے بعد وہیں وہ دفن ہو گئے. لیکن حضرت ابوبکر کے اس عمل سے اسلام سازشوں کا شکار نہیں ہو سکا، بچا رہا. پھر حضرت عمر کا دور آیا، فتوحات بڑھتی چلی گئی، فتوحات بڑھتی چلی گئی، ترقی ہوتی چلی گئی. ابھی اپنے موقع پہ ڈٹے رہنا، اعتماد کے ساتھ اللہ کی ذات پر اور پورا کانفیڈنس کرتے ہوئے کہ اللہ کی حمیت ہوگی، مدد ہوگی، اس کی نصرت ہوگی اور اللہ کے دین کے سلسلے میں جمے رہنا. معاملات میں، عبادتوں میں آج صبح بھی تقریباً یہی کیفیت آئی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لیکن جو ثابت قدم رہتا ہے بشر الصابرین، ایسے ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. اور ان خوشخبریوں میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی خوشخبری دی، اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی صلاۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والی کیفیت. وہاں گھر ہے وہ یصلی گھر ہے، یہاں پہ نام ہے اللہ تعالیٰ نے صلوات، معنی ایک ہی ہے کہ اللہ کی عنایتیں ہوں گی، نوازش ہوگی، توجہ ہوگی اور وہ رحمت، اس کی رحمتیں ہوں گی، اس کا کرم ہوگا، فتوحات نصیب ہوگی، کامیابی. اولئک هم المهتدون، اور ہمیشہ ایسے لوگ کی راہ راست پر رہتے ہیں، صراط مستقیم پر رہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی جو صفت قوی بار بار قرآن مجید میں آئی، ذل قوہ بھی آئی، اشد قوت بھی آئی ہے. یہ قوت جو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، اس کا پرتو، اس کا اثر، اس کا ایک ریفلیکشن میرے اور آپ کے ذات پر پڑنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے عقیدے میں مضبوط رہیں، عمل میں مضبوط رہیں، اپنے موقف میں مضبوط رہیں. پھر اس کے بعد
انشاءاللہ راہیں کھلے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔